السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. والآخرة خير وأبقى. حاضرین مجلس، میرے ملنے بھائی، اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ دینی پروگرام کے اندر اور اصلاحی پروگرام کے اندر جو کہ مقامی جمعیت اہل حدیث سامرود کی جانب سے ہر 15 روز میں ہوتا ہے اور ہوا کرتا ہے، اس میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق بخشی۔ اس طرح کے پروگرام ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع مند ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے اور پروگرام کے اندر ہر بیان کی ہوئی بات کو ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پروگرام، اس طرح کے دینی پروگرام ہماری اصلاح، ہمارے سماج کی اصلاح اور ہم مسلمانوں کی اصلاح کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہماری دنیاوی جو زندگی ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ محترم حاضرین، میں اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے عبدالغنی بن سہل مولوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم
القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم. اب ان کے بعد آج کے خصوصی خطیب فضیلت الشیخ حافظ احسان الہی سلفی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے فکر آخرت، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور فکر آخرت کے اوپر کتاب و سنت کے راستے میں خطاب فرمائے. حافظ احسان الہی سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. رواه الترمذي. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے مسلسل کئی مہینوں سے الحمدللہ یہ 15 روزہ پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے وہ عنوان فکر آخرت. یہ دنیا جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، یعنی وقتی ہے. یہ دنیا جہاں پر ہم رات دن گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے. اس کا ایک دن مقرر ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا اشارہ اس پر کھینچا کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں سے فنا ہو جائے گی. یہ دنیا جب اللہ رب العالمین نے اس کا وقت اختتام یعنی ختم ہونے کا دن لکھا ہوا ہے اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بعد ایک اور اللہ رب العالمین نے وقت رکھا ہے جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی. ہم اس دنیا کے اندر اتنے حساس ہیں، دنیا میں معاملات کے اندر، دیگر کئی چیزوں کے اندر. ابھی رات ہو رہی ہے، ہمیں ابھی سے صبح کی فکر لگی ہوئی ہے، صبح کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، ہمارا اگلا دن کیسے گزرے گا، ہم اگلے دن کیا کریں گے. ہر طرح کی فکر ہمیں ابھی لگی ہوئی ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت ہوگی. اس آخرت کی فکر ہمیں کتنی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں خود جاننا ہوگا ہم فکر کرتے یا نہیں کرتے ہیں. تو آخرت کی شروعات انسان کی کہاں سے ہوتی ہے ہم دیکھتے چلیں.
इंसान जैसे इस दुनिया से मर जाता है, खत्म हो जाता है, वहां से उसके आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाती है। और ये दुनिया जहां पर कोई भी इंसान हमेशा रहने नहीं आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान का एक वक्त मुतय्यन किया है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब इंसान का मौत का वक्त आ जाता है उसके मुकर्रर वक्त से जर्रा बराबर भी ताखीर नहीं की जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी मौत का वक्त जिस वक्त लिखा हुआ है उसी सेकंड के अंदर, उसी पल के अंदर, उसी मिनट के अंदर और उसी वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मौत दे देता है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इस दुनिया के अंदर इंसान आया है और इंसान जब आया है उसको मौत भी आनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चल रहा है, आज भी जारी व सारी है, आज भी चल रहा है। गुज़श्ता साल हम देखते हैं हमारे यही 15 दिन के प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले मौलाना जो अपने मदरसे पढ़ाने वाले और इसी प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले एक या दो प्रोग्राम में तकरीर भी की, इस जमाने की उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए। तो हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम में से किसको मालूम था गुज़श्ता महीनों में वो यहाँ खिताब कर रहे थे और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो चुके हैं। तो मौत हर किसी को आनी है, किसी को मौत से रुस्तगारी नहीं है। दुनिया के अंदर कोई हमेशा नहीं रहने वाला है और किसको मालूम किसकी मौत कब आ जाए, कोई नहीं जानता। जो इंसान बुढ़ापे का इंतजार कर रहा है उसके लिए इबारत है कि बच्चा माँ के पेट से निकलते फौरन इंतकाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है चंद लम्हात जीता है मर जाता है, एक दिन दो दिन जीता है इंतकाल हो जाता है, एक महीना गुजारता है इंतकाल हो जाता है, एक साल गुजर के इंतकाल हो जाता है, बचपने में इंतकाल हो जाता है, कभी जवानी में इंतकाल हो जाता है और कभी कभी बुढ़ापे में इंतकाल होता है। यानी मौत की कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह ताला ने जिस इंसान की मौत जब लिखी हुई है उसकी मौत उस वक्त आ जाती है। उसके बावजूद भी अगर हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, यानी हम ये ख्वाब देख रहे हैं अभी तो बुढ़ापा आएगा, अभी पूरी जवानी पड़ी हुई है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को पकड़ लेंगे तो इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इसी सोच को लेकर बैठे थे और आज कब्र की ज़ीनत बने हुए हैं। मेरे मान वाले भाइयों, किसी को नहीं मालूम किसकी मौत कब आ जाए, कब उसका खात्मा हो जाए, कब दुनिया से वो चला जाए, किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मौत को आने से पहले उसकी तैयारी करना होगा। मौत की तैयारी जब इंसान के अंदर फिक्र आखिरत आती है, आखिरत की फिक्र आती है तो इंसान मौत की तैयारी करता है। और मौत की तैयारी क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो, खौफ खाओ, तक़वा इख्तियार करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और देख लो तुमने कल के लिए क्या बेच रखा है, क्या पेश कर रखा है। क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या पेश कर रखा है, यानी कल से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं यहाँ गद से मुराद क़यामत का दिन है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, यानी कल क़यामत आने वाली है, यानी क़यामत हमारे सर पर ऐसे है जैसे हम सुबह उठेंगे और हमारी जिंदगी बाकी रहना बाकी रह कुछ नहीं मालूम, वैसे क़यामत हम पर हावी हो जाएगी। और कुरान मजीद ने कहा तुमने कल के लिए क्या पेश कर रखा है। उसके लिए इमाम कसीर रहमतुल्लाह ने इसी के ताल्लुक से तफसीर के अंदर एक लफ्ज़ नकल किया और एक जुमला नकल किया, बहुत जामे तरीन जुमला है, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। तुम अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने नफ्स के बारे में देखो, अपने नफ्स के बारे में जांच पड़ताल करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा कर लिया जाए। और उसके बाद एक और तफसीर उन्होंने पेश की कि तुम देख लो कि तुमने आमाल कैसे कर रखे, कितने कर रखे हैं, यानी तुमने इस दुनिया के अंदर आमाल वहां पर भेजे या नहीं भेजे।
तैयारी अमाल के जरिए से, सालिह अमाल के जरिए से, नेक अमाल के जरिए से, अच्छे अच्छे काम के जरिए से, उन नेक कामों में सबसे बेहतरीन अगर कोई काम है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन अमाल को हम पर वाजिब करार दिया है और अमाल को सबसे पहले अंजाम दिया जाए, यही सबसे बेहतरीन अमाल है, सालिह अमाल है। और वाजिबात के बाद नवाफिल, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारियां हमको दे रखी है, वो जिम्मेदारियां ये भी अमाल सालिहा के अंदर आते हैं। और हमने इसके ताल्लुक से क्या हमने कर रखा है, इसके ताल्लुक से हमें गौर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या पेश कर रखा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बहुत जामे तौर पर एक नसीहत फरमाई, ला तज़ुल क़दम अब्दिन यौम अल-क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्सिन। नबी शरीफ की रिवायत है कि बंदे के रोज़े क़यामत जहां पर कदम होंगे वहां के वहीं जम जाएंगे, फैल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहाँ तक कि उससे 5 सवालात न कर लिए जाए। ये 5 सवालात जो है हमें फिक्र आखिरत पर उठाते हैं, आखिरत की फिक्र करने पर आमादा करते हैं कि हमें आखिरत के बारे में कितना फिक्रमंद होना चाहिए, उसके बारे में कितना सोचना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर जब दुनियावी एतबार से एग्जाम होता है तो इम्तिहान के लिए बच्चे कैसे तैयारी मशगूल हो जाते हैं। हाई लेवल एग्जाम होता है, उसकी तैयारी 6 महीने 8 महीने साल भर से करते हैं। अगर लो क्वालिटी एग्जाम होता है महीने 15 दिन में बच्चे तैयारी करते हैं। और जो पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसकी तैयारी में बच्चे इतने मगन हो जाते हैं कि साल भर न सोने के ठिकाने, न खाने के ठिकाने, न उसको रिश्तेदारी के ठिकाने, न शादी, न बिया, न मौत, न मैयत, कुछ नहीं पता होता है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी उसी में लगा देता है, मुझे नेशनल लेवल का एग्जाम पास करना है। अभी जैसे आपके सामने अभी कुछ दिन पहले यूजी नीट का जो पेपर जो लीक हुआ, उसके बाद बच्चों की जो कैफियत बनी आप देखिए। जो एग्जाम बच्चों ने दिया उसका पता चला कि पेपर आउट हो चुका था, बच्चे घबरा गए, परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, हमारे साल भर की मेहनत, इतने दिन हमने मेहनत की, ये किया वो किया भला किया। दोबारा एग्जाम जब हुआ तब भी बच्चे फिक्रमंद। तो बताना क्या चाहता हूँ कि एग्जाम, दुनिया के एग्जाम के अंदर हम इतने फिक्रमंद हो जाते हैं, इतने फिक्रमंद हो जाते हैं, न हमारे खाने के ठिकाने होते हैं, न सोने के ठिकाने होते हैं। दुनिया माफिया एक तरफ हो जाती है और बच्चा अपने एग्जाम को लेकर के इतना फिक्रमंद होता है, उसका बाप भी फिक्रमंद, उसकी माँ भी फिक्रमंद, पूरा घराना उसके पीछे लग जाता है कि भाई तुम मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। वो क्यों? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उस एग्जाम के बाद जो नतीजा आने वाला है उस नतीजा उनके नजर में होता है कि हमारा बच्चा नेट एग्जाम पास कर लेगा तो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, बड़ा उससे बड़े लेवल का एमडी से लेकर बड़े से बड़े डिग्री याफ्ता डॉक्टर बन सकता है, ये नतीजा उसके सामने होता है। तो वैसे ही दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुछ बातें बताई कि तुम्हारा वहां पे एग्जाम होना है और इस एग्जाम के अंदर तुम कामयाब हो जाओगे तो वो कामयाबी तुम्हारी वक्ती कामयाबी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे पूरे आखिरत का फैसला होगा। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े क़यामत जो पहला सवाल करेगा वो इंसान को उम्र के बारे में सवाल करेगा। उम्र यानी जिंदगी के बारे में पूछेगा। आज हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई 10 साल गुजार के गया, कोई 20 साल गुजार के गया, या फिर जो चल रहा है 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जो जिंदगी हमने गुजारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जिंदगी के बारे में हमसे सवाल करेगा, हमसे पूछेगा, इसका जवाब देना होगा। और हदीस के अंदर आता है महशर का मैदान होगा, अल्लाह होगा, बंदा होगा, आमने सामने अल्लाह से गुफ्तगू होगी, हमारे लिए कोई वकील नहीं बात करने वाला होगा। आज जैसे कोर्ट के अंदर जब केस चलते हैं हमारी तरफ से वकील बात करता है, अगर हमारे बोलने की हिम्मत नहीं वकील सब निपटा लेता है, वहां पर हमारी जानिब से कोई वकील नहीं होगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदे को जवाब देना होगा और एक एक सेकंड के बारे में, एक एक मिनट के बारे में जितनी जिंदगी गुजारी है उस जिंदगी के हर हर लम्हात के बारे में
اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا. تو ہمیں کتنی زیادہ فکر آخرت ہونی چاہیے کہ ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، یہ امانت ہے، اور یہ دنیا ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دکھانا ہے. اور آج اگر 5 انسان کے سامنے کوئی ہم سے سوال کر لے، ہم شرم کے مارے ڈوب مریں گے اور کہیں گے مجھے شرمندہ کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا. اور روز قیامت محشر کے میدان میں پوری دنیا جمع ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بندہ بتلا کوئی عمر پائی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں لگایا، کس چیز میں خرچ کیا؟ تو میرے والے بھائیوں، اپنی زندگی کو ہم اچھے کاموں میں لگائیں، دین کے کاموں میں لگائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لگائیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے چلے جائیے اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے ہم ویسے گزارتے جائیں جیسے اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. تو کوئی مشکل جواب نہیں ہوگا، بہت آسان جواب ہوگا. لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے من چاہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، اگر ہم نے ویسے زندگی نہیں گزاری تو یہ جواب ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور ہم وہاں اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرا سوال جو ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اور بعض روایات کے اندر وعن جسمہ کے بارے میں آیا، یعنی جوان سے اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جوانی کی عمر کیا ہے؟ علماء کرام نے یہ جوانی کی عمر بتائی ہے. بلوغت کے بعد سے لے کر آج 14 15 16 سال بچے بالغ ہو جاتے ہیں. بلوغت کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کو علماء کرام نے جوانی کی عمر بتایا. اس کے بعد انسان اڑے عمر میں پہنچ جاتا ہے. تو 40 سال، یہ بلوغت سے 40 سال کے درمیان جو وقفہ ہے یہ جوانی کا وقفہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، یہ جوان بکرا تو نے جوانی پائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تو نے کس چیز میں خرچ کیا؟ یہ جوانی بہت بہترین اور جس کو ہم گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، یہ گولڈن پیریڈ ہے، یعنی بہترین وقت ہوتا ہے. اس جوانی کے ایام میں جو اعمال، جو کام ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم بڑھاپے وہ کام ہم کبھی نہیں کر سکتے ہیں. جو اعمال ہم جوانی میں انجام دے سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں انسان کو بیمار ہو جاتا ہے، کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی جسم کے اندر طاقت بچے نہ بچے، جسم ساتھ دیا نہ دے، کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. تو جوانی کے ایام میں ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اس کے اذکار کا اپنا وقت لگانا چاہیے. اسی جوانی کے تعلق سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ہمیں اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے کہ جوانی کو ہم نے مستانی تو نہیں بنائی، جوانی کو عیاشی میں تو نہیں گزاری. اس جوانی کے مرحلے کے بارے میں ہمیں جب جواب دینا ہوگا تو میرے مان والے بھائیوں ہم کیسے جواب دیں گے جب ہماری جوانی اللہ کے دین کے لیے گزری ہوگی، ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی بات کو مان لینا یہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا، اسی کا نام تو بندگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کرنے کا ہے ہم ویسے ہی کرنے لگ جائیں، اسی کا نام تو اللہ کی بندگی ہے. جن کاموں سے اللہ روک رہا ہے ان سارے کاموں سے رک جائے، اس میں کوئی ہلا بہانا نہ کرے. ابھی جوانی ہے، چل جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہلا بہانا نہ کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان ساری چیزیں رک جائے، اسی کا نام تو اللہ کی بندگی ہے. اور عبادت میں افضل ترین عبادت کہا گیا نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد جو واجبات اللہ نے بتائے ہیں وہ سارے عبادات میں داخل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے
जो भी इबादत की जाए वो सारी की सारी इबादत के अंदर दाखिल है, जो भी अमाल किए जाए वो सारे इबादत में दाखिल है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कर लेने वाला नौजवान, अल्लाह की बात को मानने वाला नौजवान, वो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के साए में जगह पाएगा। जब पूरी दुनिया परेशान होगी और कंडीशन क्या होगी, आइए मैं आपके सामने मुख्तसर में उसको पेश करने की कोशिश करूंगा कि रोज़ क़यामत महशर के मैदान में बड़े बड़े नबी घबराए हुए होंगे, जिन्हें उल अज़म पैगंबर कहा जाता है। यानी नबियों में भी बड़े मकाम मर्तबे वाले नबी बहुत सारे हैं, और नबियों में भी बड़े मकाम मर्तबे वाले नबी, वो भी घबराए हुए, वो भी डरे हुए, वो भी अपने आप को कहेंगे आज नफ्सी नफ्सी का आलम है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि रोज़ क़यामत, लंबी हदीस है, मैं इख्तिसार से पेश करूंगा कि रोज़ क़यामत जब पूरी दुनिया महशर के मैदान में जमा होगी, सारे के सारे लोग परेशानी में होंगे, उस रोज़ क़यामत को मशवरा करेंगे और सोचेंगे चलो हम हज़रत आदम के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के कहेंगे कि आप अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए, हम तो बड़े परेशानी के अंदर हैं। एक हदीस में से एक हदीस के अंदर आता है रोज़ क़यामत सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और इंसान अपने गुनाहों के बकदर पसीने के अंदर डूब रहा होगा, तो उस वक्त इंसान आदम के पास जाएंगे, कहेंगे कि आप हमारे से बड़े सिफारिश कर दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज मेरा रब इतने जलाल में है कि मेरे पास भी आज उसके पास सिफारिश करने के लिए ताकत नहीं है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिफारिश करने से मना कर देंगे। और हदीस का अल्फाज ये है, आप अपने एक गलती याद करेंगे, मेरे नौजवानों आज हम गुनाहों के अंबार लगाए हुए बैठे हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक गलती याद करेंगे, वो कौन सी गलती? कहा मुझे जिस तरफ को खाने से मना कर दिया था उस फल को मैंने खा लिया था। कहा मैं आज सिफारिश नहीं कर सकता, मेरा रब बहुत जलाल के अंदर है। कहेंगे हज़रत नूह के पास चले जाओ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहा सिफारिश कर दीजिए, कहेंगे मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं सिफारिश नहीं कर पाऊंगा। वो भी अपनी गलती को याद करके शर्मिंदा होंगे, कहेंगे मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मेरा रब बहुत जलाल में है। कहा हज़रत इब्राहीम के पास चले जाओ, हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी सिफारिश नहीं करेंगे, वो भी वही जवाब देंगे जो हज़रत आदम ने जवाब दिया, हज़रत नूह ने जवाब दिया। हज़रत मूसा के पास चले जाओ, हज़रत मूसा को वही जवाब देंगे, कहेंगे हज़रत ईसा के पास चले जाओ, वो सिफारिश कर देंगे। हज़रत ईसा के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नहीं आज मैं सिफारिश नहीं कर सकता, नफ्सी नफ्सी, मेरा रब बहुत जलाल में है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। कहा तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद के पास चले जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डायरेक्ट सिफारिश नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के अर्श के पास जाकर सजदारेज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रअसक, आप अपने सर को उठाइए, आपको जो मांगना मांगिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है कि रोज़ क़यामत बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े अंबिया अल्लाह के सामने खौफज़दा होंगे और महशर के मैदान में अपनी जुबान से रब के सामने गुफ्तगू करने से घबरा रहे होंगे। तो मेरे मान वाले भाइयों, हमारे और आपकी या हमारी क्या हैसियत है वहाँ पर, हमारा क्या मामला होगा? तो मेरे मान वाले भाइयों कुछ मुश्किल नहीं है, बस करना इतना है कि रब की बंदगी के अंदर अपनी जवानी को गुजार दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने साए में लगा देगा और वो जवानी के बारे में सवाल होगा, वो सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल जवाब नहीं रहेगा। बस शर्त इस बात की है कि अल्लाह की बंदगी में अपनी जवानी को गुजारा जाए। तीसरा सवाल थोड़ा मुश्किल है, अन मालिही मिन ऐन इक्तसब, अल्लाह ताला माल के बारे में सवाल करेगा कि माल कहाँ से कमाया। ये सवाल रोज़ क़यामत अल्लाह करेगा। दुनिया के अंदर हम किसी को पूछने जाए, कहेगा तुझे क्या पड़ी, तू कौन होता है पूछने वाला? मेरे मान वाले भाइयों, कमाई के मामले में बड़े हसास रहिए। रोज़ क़यामत अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, किस तरह कमाया, कैसे कमाया। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। किसी को सुलाकर तो नहीं कमाया, किसी को टोपी तो नहीं पहनाई, किसी का माल हड़प तो नहीं लिया, किसी का माल छीन तो नहीं लिया। तो
میرے ایمان والے بھائیوں، مال کمانے کے بارے میں حلال طریقے سے مال کمایا جائے، اور جو جائز طریقے وہاں سے مال کمایا جائے اور حرام طریقے سے بچا جائے۔ اگر نہ معلوم ہو تو علماء کرام سے رجوع کیجئے، جانکار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کام کیسا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پتا کر سکتے ہیں، معلومات دیجئے۔ ہر آج کل جدید طرز پہ کئی کاروبار آ رہے ہیں، ہم ہر کاروبار میں کچھ کوشش نہ کریں، پہلے اس کاروبار کے نوعیت کو جانیں، اس کے بارے میں معلوم کریں یہ کاروبار کیسا ہے، یہ کمائی کیسی ہے، یہ کمائی اچھی ہے یا بری ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کا کیا ان کا کیا پروسیس ہے، یہ کیا کہ کیسے کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ کیونکہ آج نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی کبھی سود کے اندر انسان کو ڈال دیتی ہے، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں جو سودی کاروبار کرنے والی چیز ہوتی ہے، انسان اس میں بھی کوئی پڑتا ہے۔ تو کاروبار کے معاملے میں تھوڑا چھان بین کیا جائے، دیکھا جائے کاروبار کیسا ہے، ہم جاب بھی کر رہے ہیں کس طرح کا جاب ہے، حلال جاب ہے حرام جاب ہے، حلال جاب کے اندر ہاتھ مارا جائے، حلال کام کیا جائے، کیونکہ روز قیامت ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اور چوتھا سوال، فیما انفقا، مال تو کمایا تھا لیکن مال کو خرچ کہاں کیا؟ کہیں حرام میں تو مال خرچ نہیں کر دیا، کہیں غلط کام میں تو خرچ نہیں کر دیا، نشہ اور چیز یعنی جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہو اس کے استعمال میں تو خرچ نہیں کر دیا، حرام کام میں تو خرچ نہیں کر دیا، یعنی جہاں پر تمہیں خرچ کرنے سے اسلام نے منع کیا تھا کہیں وہاں تو خرچ نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں روز قیامت سوال کرے گا، تو ہمیں اس کی فکر کرنا آج ہی چاہیے کہ ہم مال کو خرچ کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں ہم جہاں مال خرچ کر رہے ہیں کہیں غلط طریقے پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، غلط راستے پہ تو پیسہ ہمارا نہیں جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خرچ تو کر رہے ہیں لیکن ہم غلط طور پر خرچ تو نہیں کر رہے، ہمارے بچوں کو ہم مال دے تب بھی غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ہمارا بچہ اس سے غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے مال والے بھائیوں، مال کو حلال کام میں خرچ کیا جائے، حرام کام میں خرچ کرنے سے بچا جائے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، اس کے دین کے اس کے بڑھوتری کے لیے، اس کے اندر ترقی کے لیے مال خرچ کیا جائے، لیکن غلط طور پر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے حساب لے گا۔ اور پانچواں سوال، وعن علمہ فیما عمل، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم تو حاصل کیا تھا، بہت سیکھا تھا، یوٹیوب سے سیکھا اور دیگر چیزوں سے سیکھا، علماء سے بیٹھ کے سیکھا، عشاءات کے درس سے سیکھا، لیکن سیکھنے کے بعد عمل کتنا کیا؟ اس میں صرف علماء کرام مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے اگر ایک آیت کا بھی علم حاصل کیا، ایک حدیث بھی سیکھی، ایک مسئلہ بھی جانا، ہم نے اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنا عمل کیا۔ تو میرے مان والے بھائیوں، ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتے ہوئے اعمال کرنے ہیں۔ اگر ہم آخرت کی فکر کرتے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو مثال پیش کروں کہ صحابہ کرام فکر آخرت کیسے رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلیفہ، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں سب سے آگے، اور جب کنواں خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں، جب آپ قبر پر بیٹھا کرتے تھے یا قبر کے بعد جاتے تھے، میرے مان والے بھائیوں افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہنے سے، ہم تو قبرستان جانے کے بعد بھی مذاق نہیں چھوڑ پاتے، ہنسی مذاق نہیں چھوڑ پاتے، وہاں بھی مذاق، مستی، گالی گلوچ اور دنیا بھر کے سارے خرافات وہاں پر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا سب اس کے اندر شامل ہے، میں بھی پاک نہیں ہوں، ہم سب اس کے اندر شامل ہے، وہاں جا کر ہنسی مذاق کرتے یہ وہ سب ہم کرتے ہیں، بات چیت یہ وہ سب۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر وہاں بیٹھتے تھے، آپ کی آنکھ سے زاروں کی طرح آنسو کی طرح بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ ہوگا، آپ نہیں روتے، قبر میں کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان
فإن القبر أول منازل الآخرة، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا اس کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور جو اسی میں پھنس گیا نہیں پار کر پایا آخرت پوری پوری تباہ ہو جاتی ہے. کہ حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی عمل کافی ہو جائے گا، اور کئی معاملہ تھا. اور کئی کتابوں کے اندر ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا تاکہ میرا محاسبہ ہی نہ ہوتا. تو میرے مان والے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے جو دنیا کے اندر آخرت کی فکر اتنی رکھتے تھے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم درخت ہوتے کاٹ دیے جاتے، ہم گھاس پھوس ہوتے ہم ایسے ہی پھینک دیے جاتے. اور حضرت عثمان قبر بیٹھ کے رویا کرتے تھے. اس صحابہ کرام فکر آخرت کا اتنے زیادہ مشغول نظر آتے تھے کہ انہیں آخرت کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی. اور یہ آخرت اگر ہم دیکھیں اور دنیا کے اندر اگر ہم اچھے سے اعمال نہ کریں اور دنیا کو ہم مستی میں گزار دیں تو آخرت ہمارے مشکل ہو جائے گی. اور دنیا کے اندر ہم نے اچھے اچھے اعمال کے ہوں گے تو آخرت انشاءاللہ ہمارے بہتر ہوگی. اور ہم اس سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر ہم قید ہو گئے، بند ہو گئے، ہماری کوئی آزادی نہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ہم اس کے اندر ہم گھیرے کے اندر ہیں. ہم کو اس کے مطابق چلنا ہوگا، حلال کے مطابق چلنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا. جن احکام کو کرنے پر ہمیں اسلام نے ابھارا یا پابند کیا ہے ان احکامات کو بجا لانا ہوگا. جن چیزوں روکا ہے ان سے رکنا ہوگا. باقی دنیاوی اعتبار سے ہم بہت آزاد ہے، ہم خوشی منانے کے اعتبار سے آزاد ہے. ہم دنیا کے اندر ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جس سے اسلام نے اگر روکا نہیں ہے یا وہ اسلام کے خلاف نہ جاتا ہو. اتنا آسان دین آپ کہیں نہیں پائیں گے جتنا آسان دین اسلام ہے. باقی دیگر دین کے اندر آپ دیکھیں بڑی سختیاں ہیں، دنیا کے اندر بہت سختیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میرے مانا والے بھائیوں، یہ آخرت بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اللہ رسول نے فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں ایسے ہو جا گویا کہ اجنبی ہے. غریب سے مراد ہے اجنبی، یعنی کوئی تمہیں نہیں جانتا. اور اگلا الفاظ اگلا لفظ جو ہے او عابر سبیل، یا ایسے ہو جا مسافر کی طرح ہو جا. دو باتیں بتائی. کہا دنیا کے اندر ایسے ہو جا کہ تو اجنبی ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا، اور ایسے ہو جا گویا کہ مسافر ہے. یعنی جب انسان دنیا کے اندر لوگوں سے تعلقات بڑھا لیتا ہے تو انسان بڑی لمبی امیدیں لگائے رکھتا ہے. اور مسافر انسان اپنے کام سے سفر پہ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اسی کی تشریح کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول نقل کیا اس کو ہم سمجھیں گے، یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. کہا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو. آج ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم 40 سال جئیں گے، 50 سال زندہ رہیں گے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو. یعنی دنیا کے اندر ہمارا خاتمہ کب ہو جائے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے فکر آخرت میں اپنے آپ کو لگائیے، اپنے آپ کو لگا کے رکھیے. آئیے ایک آیت آپ کے سامنے، دو آیت پیش کر بات ختم کروں گا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص، اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کیا، احکامات سے اعراض کیا، اس کو نہیں مانا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں زندگی تنگ کر دے گا. آپ دیکھیے آج انسان کی معیشت، آج پوری دنیا کے لیول کا آپ دیکھیں، اس میں خصوصاً انڈیا کو بھی دیکھا جائے تو کاروبار کے اعتبار سے ہر کوئی رو رہا ہے.
ہر کوئی پریشان ہے، ہر انسان رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ کہہ رہا ہے میرا کاروبار بندہ پڑا ہوا ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اللہ کہتا ہے ذکر سے اعراض کیا تو اللہ نے دنیا کی زندگی تنگ کر دے گا۔ اور دوسری چیز وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کہتا ہے ذکر سے اعراض کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت اندھا اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بندہ اللہ سے کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، کیا وجہ بنی مجھے اندھا اٹھانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اور بندہ کہے گا میں دنیا میں دیکھتا تھا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ تیرے پاس میری نشانی آئی تھی، میرا دین آیا تھا، میرے دین کے احکامات آئے تھے، تو اس کو بھلا دیا، آج تو بھلا دیا گیا۔ تو میرے ماں والے بھائیوں، دنیا کے اندر اگر ہم اعراض کریں گے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں بھلا دے گا۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب ہے۔ ہم تو بڑی امیدیں اور لمبا جینے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب ہے۔ جیسے سال گزرتا خوشیاں مناتے ہیں، اور جیسے انسان اپنے زندگی کا ایک سال مکمل کرتا ہے ہیپی برتھ ڈے کے نام پر خوشیاں مناتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ جیسے جیسے زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے موت کے قریب جا رہا ہے، اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک سال اور بڑھ گیا، بڑھ نہیں گیا بلکہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، کہ انسان اپنے حساب کے قریب جا رہا ہے، دور نہیں جا رہا ہے، قریب جا رہا ہے۔ یعنی جیسے زندگی گزرتی جا رہی ہے ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کہا اللہ نے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، انسان غافل پڑا ہوا ہے، غفلت میں مبتلا ہے اور اعراض کیا ہوا ہے، یعنی اس کی دنیا کے اندر اس کے رہن سہن، اس کے کام کاج، اس کا دین کو لے کر کے کتنا وہ اعمال کرتا ہے، وہ دیکھ کر کے انسان غفلت میں نظر آ رہا ہے۔ اور اعراض کرنا یعنی گویا کہ آخرت اس کے لیے کوئی چیز نہیں، آخرت کو بھلا ہوا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا اگر ہم دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، عبادات نہیں کرتے ہیں، اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں، گویا کہ ہم آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، قیامت سے غافل ہو چکے ہیں، ہمارے اندر فکر آخرت نہیں بچی ہے، اور ہم دنیا کے اندر اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کو ایسا بلایا ہوا ہے کہ آخرت کوئی چیز نظرے میں نہیں آتی۔ تو میرے ماں والے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اعمال کے بھیجا ہے، یبلونکم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دنیا کے اندر موت زندگی دونوں کو پیدا کیا تاکہ تم دیکھے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اعمال کی جگہ ہے، اور دنیا کے اندر ہم اگر آخرت کی فکر کرتے ہوئے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر اچھے عمل نہیں کیے، آخرت کی فکر نہیں کی، تو ہماری دنیا تو برباد ہوگی، آخرت کی برباد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے آخرت نجات کا ذریعہ بنے، ایسے اعمال سے بچائے جو ہمارے